بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ امانہ میں ابکری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، جو کہ السر، شوگر، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ختم، یہ قہوہ پی لیجیے۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ کچھ نقصہ جات لے کر حاضر ہوئی ہوں، یقیناً قارئین مستفید ہوں گے۔ ہیپاٹائٹس بی، سی، جگر، تلی بربام، سوزش، پیٹ میں پانی بھرنا کے ساتھ ساتھ شوگر اور کولیسٹرول، یورک ایسڈ، گردوں کے معدے کے تیزابیت اور السر کے لیے دوا۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں انہوں نے بنی نوع انسان کو دی ہیں، انہیں یقین کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ہوا شافی پہلا ہے کاسنی، نمبر 2 کلونجی، نمبر 3 میتھی دانہ، نمبر 4 مکو، نمبر 5 پستے شیری، نمبر 6 سونف، نمبر 7 اونٹ کھٹارا، نمبر 8 سبز چائے، نمبر 9 چھوٹی الائچی، نمبر 10 گلاب کی پتیاں، نمبر 11 لیمن گراس، نمبر 12 ملٹھی، نمبر 13 سفید پودینہ۔ تمام اشیاء 100 گرام، سب چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ رات کو کھانے کے بعد ایک چائے کا چمچ سفوف ایک گلاس پانی میں قہوہ بنا کر ایک چمچ پھانک لیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے 13 اشیاء آپ کو گنوائی ہیں، پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں۔ قہوے میں گڑ کا استعمال کریں یا سادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کم از کم 6 سے 8 ماہ استعمال کریں، سخت گرمی میں استعمال ترک کر دیں۔ شدید مرض میں دن میں 2 دفعہ استعمال کریں اور کم شدت میں ایک بار استعمال کریں۔ احتیاط اس میں ہے لال مرچ استعمال نہیں کرنی اور بلکہ کالی مرچ استعمال کرنی ہے۔ نمبر 2 احتیاط ہے اونی یا بکری کے دودھ میں 1 چمچ شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ نمبر 3 ہے گاجر، کیلا، سیب، چقندر، موسمی مالٹا، انار کا جوس استعمال کریں۔ نمبر 4 ہے کریلا، مولی، سبز پتیوں کے ساتھ انگور یا جامن کا سرکے میں اچار استعمال کریں۔ نمبر 5 کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کریں اور گھی، دیسی انڈے، بڑا گوشت، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ نمبر 6 جو چیز سالن میں کھائیں وہ شوربے والا ہو۔ نمبر 7 دہی کا مربع استعمال کریں۔ نمبر 8 ہے جو کا دلیا صبح ناشتے میں لیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے بلڈ کینسر کے لیے ہندو حکیم کا ہمارے بزرگ کو بتایا نسخہ خاص۔ کینسر، ٹیومر، خون کی خرابی، برین ٹیومر، جسم میں کسی بھی جگہ گلٹی، قبض، شوگر، بلڈ کینسر کے لیے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ کو ایک ہندو حکیم نے یہ نسخہ دیا۔ اس کو برین ٹیومر تھا، ڈاکٹروں نے انہیں 15 ماہ کی زندگی کا کہا تھا، لیکن وہ اس علاج کے بعد 15 سال تک زندہ رہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کینسر کے مریضوں کو بھی اس نسخے سے شفا ہوئی۔ ہوا شافی جی، یہ چیزوں کے نام ہیں: دھماسا 100 گرام، پنیر بوٹی 100 گرام، جامن کی گٹلیاں 100 گرام، وہیٹر 100 گرام، جی آگے ہے وہیٹر 100 گرام، بہیڑے 100 گرام، برگ بانسا 100 گرام، ملٹھی 100 گرام، پودینہ 100 گرام، کشت شیریں 100 گرام، کلونجی 50 گرام، سنبھلو کا چھلکا 100 گرام، مٹر 100 گرام۔ ترکیب: ان چیزوں کا سفوف بنا کر صبح نہار منہ اور شام کے بعد نماز عصر ایک چمچ سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ کم از کم 8 سے 10 مہینے استعمال کریں اور اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں ہفتہ وار 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مضر اثرات کوئی نہیں ہیں۔ گزشتہ 20 سال سے پاکستان اور امریکہ میں اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں۔ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی، چونے کا پانی پئیں۔ دست اور اسہال کے لیے ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کے لیے چونے کا پانی استعمال کریں۔ ترکیب استعمال ہے جو چونا پان والے کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے 2 بڑے چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر بوتل میں ڈال لیں۔ بچوں کے لیے 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ میری بیٹی 4 یا 5 ماہ کی تھی، دست کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ سول ہسپتال میں MS سے، انہوں نے یہ نسخہ بتایا جس کی پہلی خوراک سے ہی آرام آ گیا۔ آگے ہے خونی آبادی، بواسیر اور پیچش ختم۔ انار کے چھلکوں کا سفوف جو کہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، گھر میں چھلکوں کو سکھا کر پنساری سے پسوا لیں۔ 1 چمچ 1 کپ پانی میں گھول کر استعمال کریں۔ 10 سے 15 تک
पहली खुराक से ही बेहतरी महसूस करे। सीने में बलगम रेशा निकालने के लिए अलसी एक चटांग, कलवंजी एक चटांग, दोनों चीज़ों को एक साथ मिला लें। एक चम्मच 4 कप कलवंजी एक चटांग, दोनों चीज़ों को एक एक साथ मिला लें। 1 चम्मच 4 कप पानी में डालकर इतना पकाएं कि वो कम रह जाए, 1 कप रह जाए। अब 1 कप 1 चम्मच शहद शामिल करके रात को सोते हुए इस्तेमाल करें, शफा तक इस्तेमाल करें। 3 चीज़ों का इस्तेमाल सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़। अपनी रोज़मर्रा खुराक में 3 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। शहद 1 चम्मच पानी में डालकर रोज़ाना पिएँ और साथ 3 खजूरों का इस्तेमाल करें। इसके साथ जैतून का तेल हफ्ते में 3 मरतबा दूध में डालकर रात को सोने से पहले पिएँ। जी ये टॉपिक तो हमारे हो गए ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बूढ़े हकीम ने किया अपने आजमूदा नुस्खों का इंकशाफ। मोहतरम हकीम साहब, आज सुबह जब मैंने दुकान खोली थी, मेरी दुकान पर तकरीबन 90 साल हकीम साहब आए। उन्होंने कहा, बेटा मैं 70 साल से हिकमत कर रहा हूँ। गुज़श्ता चंद माह से अबकरी माहनामा मैगज़ीन का मुताला शुरू किया। अबकरी ने सहाबत करनी सिखा दी। जो दिलों के राज हैं वो लोगों को लौटाए हैं। अब मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने आजमूदा नुस्खे जो सालों से छुपा रखे थे मखलूक के लिए आम कर दूँ, ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। मेरे पास 2 नुस्खे हैं, मैं दर्जनों लोगों पर आजमा चुका हूँ। वो अबकरी के लिए लिखना चाहता हूँ। मैं कमज़ोरी और ज़ईफ़ी की वजह से लिख नहीं सकता। आप लिख कर इन्हें भेज दें। मैंने फ़ौरन दोनों नुस्खे लिखे। आज ही डाकखाने के ज़रिए अबकरी दफ्तर इंस्टॉल कर रहा हूँ। पुरानी चोट के निशान ख़त्म। पहला नुस्खा इन बीमारियों के लिए है जिनमें जिल्द या जिस्म के किसी हिस्से पर चोट का पुराने से पुराना निशान हो। वो शख्स अखरोट के मगज़ लेकर बादाम रोगन वाली मशीन में इनका तेल निकलवा ले। सुबह शाम चंद हफ्ते वो तेल निशान पर लगाएं। इंशाल्लाह पुराने से पुराना निशान ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि वो था ही नहीं। याद रहे, तेल दबाव वाली मशीन से निकालना है, घुमाने वाली से नहीं। खारिश, चंबल और तमाम जल्द की बीमारियों का इलाज। दूसरा नुस्खा है पुरानी से पुरानी खारिश, चंबल, जख्म, फोड़े, फिंसी, दाने वगैरह ख़त्म करने के लिए जिसने भी आजमाया ज़बरदस्त पाया। हुआ शाफी, जल धनिया बूटी जो कचा के इलाके से आम मिल जाती है, इसे लेकर पानी में उबाल लें। उबालने के बाद छलनी से छान लें। इस बूटी को सुबह शाम आधा चम्मच खा लें। चंद दिन बाद इनके तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। सैकड़ों लोगों पर यह नुस्खा आजमा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नाक को रोज़ाना सिर्फ 30 सेकंड दें। वबाई और ख़तरनाक बीमारियां आपके करीब कभी नहीं आएंगी। क़ारीन, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यकीनन मुमकिन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जितनी भी वबाई बीमारियां हैं, जैसे कोरोना, आपने नाक और मुंह को ही ढांपना है, हाथों और आँखों को नहीं ढांपना, पाँव और जिस्म को तो नहीं ढांपना। तो वैसे ही पहले ढका हुआ है। मुझे इसके मुतल्लिक तजर्बा हुआ, पहले वो तजर्बा बताना चाहूँगा। चंद बार हज पर हाज़िरी हुई, वहाँ हर बार वायरस फैलता है क्योंकि पूरी दुनिया के लाखों लोग आते हैं। इस वायरस का असर नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, खांसी, सख्त बुखार, हड्डियों में सख्त दर्द, तबीयत बोझल, जिस्म बेचैन, असाबी खिंचाव, तनाव। बल्कि एक मरतबा मैं खुद इसकी लपेट में आ गया। बहुत पुरानी बात है, कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। बहुत पुरानी बात है, कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर मैंने ये तरकीब निकाली कि जब भी मैं वहाँ जाता था, जैतून के तेल का छोटा डब्बा ले लेता था। बस दिन में चंद बार जैतून के तेल को उंगली पर लगाया और नाक के नथनों के अंदर घुमा दिया। इसका नतीजा ये निकला, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, ना खांसी, ना रेशा, ना बदन में तोड़ फोड़। बीमार है तो दम कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएं। एक मरतबा कराची के एक बहुत बड़े आदमी रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मुझे मिले। वो बहुत तकलीफ़ में थे। मुझे कहने लगे, बहरहाल हर साल हाज़िरी होती है, बहुत गोलियां और अद्वियात खाता हूँ, लेकिन इस वायरस ने मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्या करूँ? हज के अय्याम में पूरी दुनिया के लोग जमा होते हैं, तरह तरह की सांसें, मिजाज, तबीयतें साथ लाते हैं। हर बार कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है। अब गला ख़राब है, बहुत आखिरी दर्जे की एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, भाप ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। जिस्म टूटा है। कई दिनों के बाद आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हूँ। मुझसे कहने लगे, आप मुझे दम कर दें। मैंने रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ तो बड़ों के पर जलते हैं, दम तो कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएं।
مجھ سے ایک ٹوٹکا لے لیں۔ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے کیسے بخار ہوا، پھر میں نے کیسے زیتون کا تیل ناک میں، حتیٰ کہ سوتے وقت ناک میں انگلی سے زیتون کا تیل لگایا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ رات کو نیند بہت اچھی آتی ہے، حتیٰ کہ نیند بہت اچھی آتی ہے، حتیٰ کہ میرے نزدیک بعض لوگ کراٹے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے سب کیا بہت فائدہ بخش نتیجہ ملا، حیرت انگیز، اتنا کہ میرے گمان خیال سے بھی بالا تر ہے۔ آپ کبھی کبھی وبائی امراض کا شکار نہ ہوں گے قارئین، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، اللہ کرے کبھی نہ ہو، آپ کبھی کسی وبائی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، آئندہ بھی آپ کی حفاظت، کفالت ہو اور اللہ کی مدد ملے، مگر آپ موجودہ فضائی آلودگی سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور لا علاج بیماری کے اچانک حملے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت کم از کم اور صبح ورنہ 3 وقت تو لازم، اگر 3 وقت نہیں تو کم از کم رات کو سوتے وقت اچھی طرح ڈراپر کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے زیتون کا تیل لگا کر سوئیے۔ آپ یقین جانیے کہ میری بات بہت زیادہ لوگ سننے، پڑھنے اور ماننے والے ہیں، میں نے جس کو بھی یہ ٹوٹکا دیا ہے وہ نہایت ہی محفوظ اور حیرت انگیز طور پر صحت اور تندرستی ایسی ملی کہ گمان اور خیال سے بالات ہے۔ آئیے آپ بھی زیتون کا تیل اپنے پاس رکھیں، اگر زیتون کا تیل نہیں تو سرسوں کا تیل لے لیں، وہ بھی بہت مفید اور مؤثر ہے، انگلی یا ڈراپر سے ناک کے دونوں نتنوں میں آخر تک پہنچائیں، پھر چند دنوں میں نہیں بلکہ اس وقت اس کی تاثیر اور کمال دیکھیں، مجھے فائدہ ہوا ہے، بے شمار کو فائدہ ہوا ہے، آپ بھی فائدہ پائیں انشاءاللہ، اور اپنے آزمودہ تجربات مجھے ضرور لکھیں تاکہ نسلوں کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ رہے، منتظر رہوں گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اسی پیج کا، گھر کا سرمایہ سونا اور پیسے تھے، ڈکیتی ہوئی سب ختم۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، چند ہفتے پہلے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، زیورات اور 5 لاکھ کی نقدی گن پوائنٹ پر لے گئے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کوئی عزت کا نقصان نہیں ہوا، ہم نے تھانے میں ڈکیتی کی رپورٹ کروائی، ہمارے گھر کا سرمایہ یہ سونا اور پیسے تھے جو وہ ڈاکو لے گئے، میرے ایک دوست کو اطلاع ہوئی تو اس نے مجھے فون کیا اور افسوس کا اظہار کیا، باتوں باتوں میں اس نے مجھے عبقری میں ہجویری محل کے طلسماتی ٹوٹی کا عمل بتایا، اس سے چوری واپس مل جاتی ہے، میں نے طلسماتی ٹوٹی عبقری ہجویری محل سے لا کر ایک ٹوٹی توے کے اوپر الٹی رکھ دی اور آگ جلا دی، آپ یقین کریں ٹھیک 11 گھنٹوں بعد وہ چور پکڑے گئے اور ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس مل گیا۔ جی ایک خط تھا جو کسی کا لکھا ہوا تھا جو میں نے پڑھا آپ کے لیے، اور اب آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف میں آ گئی ہوں۔ زندگی سے مایوس تھا مگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کام آ گئی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، عبقری تصویر خانے میں آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی برکت سے زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئیں، آخرت کے سامان کے علاوہ دنیاوی معاملات اور مسائل میں الجھے ہوئے بے شمار لوگ ان اعمال سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے شب جمعہ کے درس میں ایک عمل سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوافل کا ذکر فرمایا، جس میں 2 نفل ادا کرنے ہوتے تھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جتنی تعداد میں ممکن ہو سے سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں، ان نوافل کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیں، پھر آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ سیدہ کائنات کے پاس عام موجود ہیں، اپنی جو بھی حاجات مسئلہ یا پریشانی ہو ان کے سامنے عرض کرتے ہیں، میری یہ حاجت کی سفارش اپنے بابا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیں تاکہ میرا یہ مسئلہ یہ الجھن ختم ہو جائے۔ بہت لوگوں نے اسے آزمایا اور ہر کسی نے اپنے مسائل اور الجھنوں میں ان نوافل کو آخری حل کے طور پر پایا، کچھ مشاہدات عبقری قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ مخلوق خدا کو نفع ہو۔ ابا جی مرحوم نے معاف کر دیا، میرے سرگودا کے ایک دوست بہت زیادہ مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا تھے، جن سے نجات کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی مگر وہ اپنے مسائل اور پریشانیوں سے چھٹکارا نہ پا سکے، وہ کافی مایوسی کا شکار ہو گئے، میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، میں نے ان کو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نوافل ادا کرنے اور ان سے سفارش کرنے کا عمل بتایا، میرے چند دن بعد ان دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے تھے، مجھے تو بہت پرجوش اور شکریہ کے انداز میں گلے ملے، انہوں نے بتایا کہ میں نے صرف
کچھ دن نوافل ادا کرنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروانے والا عمل کیا تو میرے والد مرحوم میرے خواب میں آئے اور فرمایا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دراصل جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ مجھ سے سخت ناراض تھے۔ اسی وجہ سے والد صاحب کی وفات کے بعد میں مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار تھا۔ میرے ان حالات کو اصل وجہ میرے والد صاحب کی ناراضگی تھی۔ ابا جی کو میری دنیا میں ابا جی کو میں دنیا میں تو راضی نہ کر سکا، مگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کام آ گئی۔ میرا ابا جی نے مجھے معاف کر دیا، جس کی برکت سے میرے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس پر ابا جی مرحوم کبھی میرے خواب میں نہ آئے تھے۔ مزید ابا جی نے تاکید فرمائی کہ تسبیح خانہ اور شیخ الوظائف کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط رکھو۔ انہوں نے بتایا اور اس دن سے میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے 2 نفل پڑھیں اور جو چاہے اللہ سے منسوخ کروا لے۔ میرے ایک عزیز کا کسی شخص سے لین دین کا مسئلہ تھا، تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کو وہ شخص میرے عزیز کے پیسے واپس نہیں لوٹا رہا تھا۔ ان دنوں میرے ان عزیز کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے انہیں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نوافل ادا کرنے کی سفارش کروانے کا عمل بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی صرف 3 دن یہ نوافل ادا کیے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی تو میں نے جس شخص سے پیسے لینے تھے اس نے مجھے اس بار خود کال کی اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، برائے مہربانی میرے پیسے آپ پاس آ کر وہ پیسے لے جاؤ۔ میں بہت خوش ہوں اور حیران ہوا۔ اس سے پہلے میں نے کافی کوشش کی مگر وہ شخص ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتا، میرے پیسے واپس کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوافل اور ان کی سفارش سے برکت سے میرا یہ ناممکن مسئلہ حل کر دیا۔ جب میں اس معاملے میں نا امید ہو چکا تھا، اس مسئلے کا بظاہر مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ سدا حضرت جی اور تسبیح خانے کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپکس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ غلطی کوتاہی کی معافی چاہوں گی اور میں آپ کو یہ سب کو واضح کر دوں میرے سننے والوں کو کہ میں اپنے چینل کا صرف مقصد نیکی پھیلانا ہے، اور عبقری والوں کے نے جو وظائف بتائے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، وہ میں حرف بہ حرف پڑھتی ہوں۔ اپنے سے میں نے کچھ بھی یہاں پہ واضح نہیں کیا، اور میرا صرف لنک اتنا ہی ہے کہ نیکی کو میں پروموٹ کروں، جو نیک کام ہے، جو ہمارے قرآن پاک کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، وہ میں آپ تک عبقری کے ذریعے پھیلاؤں، نہ کہ اپنے ذریعے۔ میرا وہی اس سے تعلق اور واسطہ عبقری سے اتنا ہی زیادہ ہوگا جس طرح آپ کا پڑھ کے عبقری کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو فائدے میں نے لیے اور جو عبقری میگزین میں بتائے جاتے ہیں اور جو فائدے آپ سب کو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہ فائدے عطا کرے، آمین۔ اور مجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔